بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الغسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی الآلائہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على علی المرتضى وفاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین والحسن الرضا والحسین المصفى وجميع الاوصیاء مصابح الدجى ومنار التقى وحبل المتین وصراط المستقیم سیما بقیت اللہ فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمہ فدا ولعنت اللہ الاعداء اجمعین من آل الى یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ العلی العظیم. اب تمام مومنین اور مومنات کی خدمت میں شہادت امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح آپ سب کی طرف سے اپنی طرف سے شہادت موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی تسلیت و تعزیت امام زمان منجی عالم بشریت ارواحنا لہ الفدا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آج شب شہادت باب الحوائج موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجات رکھتے ہیں پروردگار سب کے حاجات کو پورا فرما. جو بیمار ہے جنہوں نے التماس دعا کی سفارش کے پروردگار انہیں شفاء کامل و عاجلہ نصیب فرما. بارالہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرات، آج رات کی گفتگو، آج رات کی مجلس کا اہتمام جو کیا گیا ہے ساتویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام اسیر بغداد، مظلوم امام، باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. پروردگار عالم نے اس انسان کے ہدایت کے لیے قرآن میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، تم جہاں پہ بھی رہو پروردگار عالم تمہاری ہدایت کرے گا، بشرط یہ ہے کہ انسان کو اس امر میں، اس کام میں انسان کا ارادہ مضبوط ہونا چاہیے. انسان خود چاہے کہ پروردگار عالم میری ہدایت کریں، پروردگار عالم مجھے صراط مستقیم پر دائم و قائم رکھیں. اس بشر کی ہدایت کے لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ اس انسان کی ہدایت ہو. انبیاء کے بعد آئمہ معصومین علیہم السلام آئے اور اس انسان کی ہدایت کے لیے
اس انسان کو صراط مستقیم پر لے آنے کے لیے آئمہ معصومین علیہم السلام نے اپنی زندگیوں میں اس انسان کی ہدایت کے لیے بڑی بڑی کوششیں کی، جس طرح کہ اس وقت آخری ہادی امام زمان علیہ السلام ہیں، اور مقصد پروردگار یہی ہے کہ اس انسان کی ہدایت ہو۔ تو آج ان ہادیوں میں سے ایک ہادی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج امام تھے۔ جب بھی کسی امام کی زندگی یا اس کی سیرت کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو اس سلسلے میں اس امام کی زندگی کے کئی پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور ان پہلوؤں کی بنیاد پر اس امام کی سیرت اور اس امام کی زندگی کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ اس امام کی زندگی کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو جو ہے وہ عبادی یعنی عبادت کے پہلو ہوتا ہے، ایک پہلو جو ہے وہ سیاسی پہلو ہوتا ہے کہ کن کن حکمائے وقت کے ساتھ، کن کن خلفائے وقت کے ساتھ اس امام نے زندگی گزاری ہے۔ اسی طرح اخلاقی اور تربیتی پہلو بھی اس امام کی زندگی میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کسی امام کی ولادت یا شہادت کے بارے میں جب گفتگو ہوتی ہے تو بہت کم آئمہ معصومین علیہم السلام کی والدہ کے بارے میں جو ہے بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ آئمہ معصومین علیہم السلام کی ماؤں کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، جس طرح کے تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوئی ہے اور اس کے باوجود بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آپ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ان شخصیات میں ایک شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت حمزہ سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ جن کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے اور تاریخ میں ان کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح آئمہ معصومین علیہم السلام کی ماؤں کے بارے میں بھی جو ہے بہت کم گفتگو ہوئی ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کو اگر آپ دیکھیں، جن کا تعلق سرزمین افریقہ سے تھا، لیکن ایک ایسی شخصیت کہ جن کا نام حمیدہ تھا۔ امام کاظم علیہ السلام کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون تھا، جن کے بارے میں امام صادق علیہ السلام بیان فرماتے تھے کہ حمید فی الدنیا و محمود فی الآخرہ۔ اس طرح امام صادق علیہ السلام جو ہے اچھے القاب کے ساتھ جو ہے حمیدہ خاتون کو یاد کرتے تھے۔ اس بات سے بھی آپ حمیدہ خاتون کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کہ امام زمان علیہ السلام کو جب ہم پکارتے ہیں یبن زہرا کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف نسبت دیتے ہیں، حالانکہ بیوی زہرا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ آئمہ معصومین علیہم السلام کی مائیں بھی ہیں، مگر ہم مخاطب ہو کر کہتے ہیں یبن زہرا یا یبن ختیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کو، یبن نجمہ خاتون کہتے ہیں، یبن نرجس کہتے ہیں۔ ان القاب سے ہم امام زمان علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آئمہ معصومین علیہم السلام بیان فرماتے ہیں، خود بیان فرماتے ہیں کأنی بابن حمیدہ یعمل الارض بقسط وعدلا، یعنی آئمہ معصومین علیہم السلام امام زمان کو یبن حمیدہ کہتے ہیں۔ اس حمیدہ سے مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ آپ اس سے جو ہے حمیدہ خاتون کے مقام، حمیدہ خاتون کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئمہ معصومین علیہم السلام امام زمان کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کأنی بابن حمیدہ یعمل الارض بقسط وعدلا۔ تو اس قدر باتقوا خاتون تھی حمیدہ خاتون کہ امام صادق علیہ السلام بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ حمیدہ خاتون محدثہ بھی ہے۔ وہ جو بہت ہی مشہور و معروف روایت ہم سنتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے کہ اس شخص کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی ہے کہ جو نماز کو سبق سمجھے، جو نماز کو اہمیت نہ دے۔ یہ روایت بہت مشہور ہے۔ یہ روایت
پہلی مرتبہ حمیدہ خاتون یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ حمیدہ خاتون امام صادق علیہ السلام سے پہلی مرتبہ یہ روایت نقل کرتی ہے۔ تو آپ ان چیزوں سے، ان بیانات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حمیدہ خاتون کس قدر باتقوا تھی۔ ایک مرتبہ کوئی شخص آیا عبد الرحمن کے نام سے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، جس کے پاس جو ہے 7 یا 8 سال کا بچہ اپنی گود میں اٹھا کر وہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے، جس کے ساتھ بیوی بھی ساتھ میں تھی۔ تو امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے عبد الرحمن کہ یبن رسول اللہ، میں حج کرنے جا رہا ہوں مگر اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں ہم، تو اس کے احکام کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اگر آپ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ اس بچے کا طواف کس طرح ہوگا، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، کس طرح کے عبادات، کس طرح کے اعمال اس کے لیے انجام دینے ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی علم نہیں ہے، اگر آپ یبن رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے خود بھی بیان کر سکتے تھے احکام حج کو، خود بھی تفصیل سے بیان کر سکتے تھے، رہنمائی کر سکتے تھے، مگر امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اپنی بیوی کو حمیدہ خاتون کے پاس بھیج دو، جتنے بھی حج کے احکام ہیں سب کے سب حمیدہ خاتون جو ہے وہ آپ کی بیوی کو وہ بتائیں گی۔ اللہ اکبر! امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ محترمہ حمیدہ خاتون اس قدر جو ہے باتقوا تھی اور صاحب علم شخصیت تھی۔ اسی حمیدہ خاتون سے امام صادق علیہ السلام کے 4 بچے تھے: اسحاق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، محمد دیباج، اور ایک بیٹی تھی فاطمہ کے نام سے۔ مختصر تعارف تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی کے بارے میں۔ ویسے تو ائمہ معصومین علیہم السلام کی ماؤں کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے مناسب سمجھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ گرامی یعنی حمیدہ خاتون کے بارے میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ امام مصعب بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں مختلف پہلو ہیں کہ جس کے بارے میں گفتگو ہو سکتی ہے، مگر آج کی مجلس میں ان تمام پہلوؤں میں سے ایک پہلو کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اور وہ پہلو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کہ کس طرح وہ لوگوں کی اور سائل جب وہ رابطہ کرتے تھے امام کاظم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے تو کس طرح امام ان کی خدمت کرتے تھے۔ اجتماعی کاموں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کیا کردار تھا، کس طرح لوگوں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، کس طرح لوگوں کی حاجات کو پورا کرتے تھے، اور کس طرح لوگوں کے سوالوں کو سنتے تھے اور جواب دیتے تھے۔ مختلف پہلو ہیں، مگر اس پہلو کے بارے میں کہ کس طرح لوگوں کی خدمت کرتے تھے، اجتماعی کاموں میں امام کاظم علیہ السلام کا کردار کیا تھا، طور پر لوگوں کی خدمت کرنا، اسلام میں اس چیز کی طرف بہت زیادہ اشارہ ہوا ہے کہ انسان جب کسی غریب، جب کسی سائل کی مدد کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کتنا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام بیان فرماتے ہیں کہ یسعون فی حوائج الناس، کہ لوگوں کی خدمت کرنے میں کوشش کرتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی کسی نہ کسی طرح سے خدا کی رضا کے لیے ان کی خدمت کی جائے۔ یسعون فی حوائج الناس، انتظار نہیں کرتے ہیں بلکہ خود تلاش کرتے ہیں، خود کوشش کرتے ہیں، خود ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح خدا کی رضا کے لیے کسی کی مدد کریں۔ ائمہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زمین میں رہتے ہیں کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کریں۔ ہم الآمنون فی یوم القیامہ، قیامت والے دن خداوند متعال کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے یہ لوگ امن و امان میں ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اپنی زندگی میں لوگوں کی خدمت کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں،
لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اپنے لیے اس کام کو فخر سمجھتے ہیں۔ آئمہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہم الآمنون فی یوم القیامہ، ایسے لوگ بروز قیامت جو ہے وہ آتش جہنم سے امان میں ہوتے ہیں۔ اتنی بڑی جو ہے یہ بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے۔ تو امام کاظم علیہ السلام کی زندگی میں اس پہلو کے بارے میں ہم آج جو ہے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ خدمت، لوگوں کی خدمت کرنا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ اجتماعی کاموں میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 3 طریقوں سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر 1 مال کے ذریعے سے مدد کرتے تھے، نمبر 2 فکر کے لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، نمبر 3 آبرو اور عزت کے اعتبار سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ پہلی قسم اپنے مال کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ویسے تو سب کے سب ائمہ معصومین علیہ السلام سخی تھے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حسن مجتبی علیہ السلام، اپنی سخاوت میں ہر امام جو ہے مشہور معروف تھے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی اپنی سخاوت میں اس قدر مشہور معروف تھے۔ خطیب بغدادی اہل سنت کے بہت بڑے جو ہے علماء میں سے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی سخاوت میں ثانی نہیں رکھتے تھے، بے مثال تھے۔ جس طرح کے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ حاتم طائی اپنی سخاوت میں مشہور تھے، اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خطیب بغدادی کہتے تھے کہ اپنے دور میں سخاوت میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت مشہور و معروف تھے۔ اور یہ سخاوت جو ہے ایک ایسی صفت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم طائی کے بیٹے سے کہا تھا کہ تمہارا بابا جہنم میں نہیں جا سکتا، صرف اپنی اس اچھی صفت یعنی سخاوت کی وجہ سے تمہارا بابا جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس بندے میں یہ اچھی صفت ہوتی ہے، یہ سخاوت والی صفت ہوتی ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کو آتش جہنم چھو نہیں سکتی ہے، لمس نہیں کر سکتی ہے۔ تو اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام تھے۔ خطیب بغدادی جو ہے وہ کہتے تھے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی سخاوت میں بہت مشہور و معروف تھے۔ سرزمین نیشاپور سے علی ابن محمد نیشاپوری اونٹوں پہ جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے تحفے، تحائف اور مال امام یعنی خمس اکٹھا کر کے جو ہے وہ سرزمین نیشاپور خراسان سے جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے کے آتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ اونٹوں پہ، کہیں اونٹوں پر جو ہے وہ تحفے، تحائف اور مال امام خمس وغیرہ اکٹھا کر کے لے کے آتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس۔ لیکن دوسری طرف سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود اپنی فصلوں میں، اپنے باغوں میں جو ہے کام بھی کرتے تھے۔ ایک دن بہت شدید دھوپ پڑ رہی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی کھیت میں، اپنی فصل میں کام کر رہے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ ابن رسول اللہ آپ بھی کام کرتے ہیں؟ تو یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مسکرا کر کہا کہ قد عمل فی الارض النبیون والاولیاء، میں کیا، مجھ سے پہلے انبیاء بھی کام کرتے تھے، انبیاء بھی محنت کرتے تھے، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا۔ تو کام کرنا جو ہے وہ، کام کرنے سے انسان کی شخصیت کم نہیں ہوتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود اپنی فصلوں میں کام کرتے تھے۔ علی ابن محمد نیشابوری امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وکلاء میں سے تھے۔ ایک مرتبہ 20,000 دینار، 50,000 درہم اور 2,000 جو ہے مخصوص کپڑے جو ہے وہ نیشاپور کے لوگ دے دیتے ہیں علی ابن محمد نیشاپوری کو کہ یہ جا کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں دے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 50 سے زیادہ خطوط ہوتے ہیں کہ جن میں سوالات لکھے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس رکھیں اور ہمارے سوالوں کے جوابات وہ دیں۔ اور ایک شرط وہ لوگ رکھتے ہیں کہ یہ خط، اس کے اوپر، ہر خط کے اوپر مہر لگائی گئی تھی
کہ اگر یہ خط کھولے بغیر اگر وہ جواب دے دے تو یہ سارا کا سارا مال جو ہے وہ آپ دے دے کہ وہ واقعاً امام برحق ہے، لیکن اگر مہر کو کھول کے خطوط کا جواب دے تو یہ مال ان کو نہیں دینا ہے اے علی ابن محمد نیشابوری، بلکہ یہ مال اپنے ساتھ واپس لے کے آنا ہے۔ علی ابن محمد نیشابوری یہ 20,000 دینار اور 50,000 درہم اور 2,000 مخصوص کپڑے یا لباس جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آتے۔ ان تحفوں میں ایک تحفہ تھا بی بی شتیتا کا تحفہ، 1 دینار اس نے جو ہے امام کے لیے رکھا تھا، اور ایک رومال جس کی قیمت 4 درہم قیمت تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے بی بی شتیتا نے وہ رومال سیا تھا، اور کہا اے علی ابن محمد نیشابوری، گرچہ یہ دیکھنے میں بہت کم ہے لیکن امام کا حق دینے کے لیے انسان کو شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ 1 دینار ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، کیسا پیغام ہے کہ مال امام جو ہے انسان دینے کے لیے یہ شرم محسوس نہ کرے کہ یہ مال کم ہے۔ یہ بی بی شتیتا علی ابن محمد نیشابوری سے کہتی ہے کہ میری طرف سے 1 دینار اور یہ رومال جس کی قیمت 4 درہم ہے، ان تحفے تحائف میں رکھ دینا اور امام کی خدمت میں پیش کر دینا۔ علی ابن محمد نیشابوری جب مدینہ آتے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سامنے پیش ہوتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو خطوط تم لے کے آئے تھے ان سب کے جوابات میں نے دے دیے ہیں۔ امام بغیر کھولے جو ہے وہ خطوط پہلے سے ہی امام کاظم علیہ السلام وہ خطوط کے جوابات دے دیتے ہیں، اور ہاں یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو 400 درہموں میں یا 400 دینار میں جو 1 دینار بی بی شتیتا کا، ان 400 دینار میں 1 دینار بی بی شتیتا کا رکھا ہوا ہے، وہ بھی مجھے نکال کے دے دو۔ اللہ اکبر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب کچھ جانتے تھے، وہ 1 دینار بھی مجھے نکال کے دے دو۔ جب وہ 1 دینار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لے لیتے ہیں، اور وہ رومال جو بی بی شتیتا نے اپنے ہاتھوں سے وہ رومال بنایا تھا، وہ رومال بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لے لیتے ہیں اور سفارش کرتے ہیں علی ابن محمد نیشابوری کو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میری طرف سے یہ 40 دینار بی بی شتیتا خاتون کو دے دینا، اور یہ کفن کا ایک ٹکڑا ہے یہ بھی میری طرف سے بی بی شتیتا خاتون کو دے دینا، اور باقی جتنے بھی اموال تم لے کے آئے ہو یہ سب کے سب واپس لے کے جاؤ۔ دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اخلاص کو قبول کرتے ہیں، کثرت مال کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سب کے سب وہ 20,000 دینار اور 50,000 درہم واپس کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اخلاص نہیں تھا، مگر اس 1 دینار میں اور 4 درہم والا رومال جس کی قیمت جو ہے 4 درہم قیمت تھی، اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قبول بھی کر لیتے ہیں، اور دوبارہ اس طرف سے بیوی شتیتا خاتون کے لیے جو ہے 40 درہم اور کفن کا ایک ٹکڑا بھیج دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اے علی ابن محمد نیشابوری، جب واپس نیشاپور جاؤ گے تو یہ ہدیہ میری طرف سے بی بی شتیتا خاتون کو پیش کر دینا، اور یہ کفن بطور ہدیہ، کفن کا ایک ٹکڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تمہارے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ہے کہ جب بی بی شتیتا خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود وہاں پر نماز جنازہ دینے کے لیے شریک ہو جاتے ہیں۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے وہ خدمت کر۔ بس پہلا پہلو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح لوگوں کی جو ہے وہ مال کے ذریعے سے خدمت کرتے تھے۔ ایک اور شخص تھا عیسی بن محمود کے نام سے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، بہت زیادہ پریشان تھا، رو رہا تھا، کہا کہ یبن رسول اللہ میں تو بدبخت ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اس قدر پریشان ہو، کیا نقصان ہوا ہے تمہارا؟ تو یہ عیسی بن محمود کہنے لگا یبن رسول اللہ، میری ساری کی ساری فصلیں جو ہے وہ خراب ہو گئی،
جتنی بھی فصل تھی سب کے سب فصل میری جو ہے وہ خراب ہو گئی۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہاری فصل اچھی ہو جاتی اور تمہیں اس سے فائدہ ملتا تو تمہیں کتنا فائدہ ملنا تھا۔ تو اس شخص نے کہا، عیسی ابن محمود نے کہا، یبن رسول اللہ، اگر میری فصل بچ جاتی تو مجھے یقیناً 120 درہم کا جو ہے وہ مجھے فائدہ ہونا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے 150 درہم جو ہے وہ اٹھا کے عیسی ابن محمود کو دیے، اور 2 اونٹ 2 مرکب بھی جو ہے عیسی ابن محمود کو پیش کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ کوئی شخص اس طرح اپنی بے بسی بیان کرنے کے لیے آیا ہے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی سخاوت سے کس طرح جو ہے عیسی ابن محمود کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا حماد ابن عیسیٰ کے نام سے، کہا، یبن رسول اللہ، میری 5 حاجتیں ہیں، بارگاہ رب العزت میں آپ دعا کریں تاکہ میری یہ حاجات پوری ہو۔ دعا کرتا ہوں آج رات کی مجلس میں موسیٰ بن جعفر جو باب الحوائج امام ہے، جو بھی دیکھنے والے جتنے بھی مومنین اور مومنات حاجات رکھتے ہیں، پروردگار موسیٰ بن جعفر امام کاظم علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار سب کی حاجات کو پورا فرما۔ حماد ابن موسیٰ کہہ رہا ہے کہ میری 5 حاجتیں تھی، میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا، یبن رسول اللہ، میری 5 حاجتیں ہیں، میری حاجتوں کی استجابت، دعاؤں کی استجابت کے لیے آپ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تاکہ میری یہ سب کی سب حاجتیں 5 کی 5 حاجتیں جو ہیں میری پوری ہو جائے۔ پہلی حاجت یہ ہے کہ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی، دوسری حاجت یہ ہے کہ پروردگار مجھے اولاد نصیب فرمائے، تیسری حاجت یہ ہے کہ پروردگار مجھے حج نصیب فرمائے، چوتھی حاجت یہ ہے کہ میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مجھے پروردگار عالم گھر عطا کرے، اور 5ویں حاجت یہ ہے کہ میرے پاس مرکب سواری نہیں ہے، پروردگار مجھے سواری دے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وہیں پر فرماتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے تمہاری 5 کی 5 حاجتیں جو ہے وہ پوری کر دی ہیں، تمہاری دعا مستجاب ہو گئی ہے، تو 1 مرتبہ نہیں بلکہ 50 مرتبہ تو حج کرے گا۔ اللہ اکبر! یہ سخاوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ اس نے 1 حج کے لیے کہا تھا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جا تیرے نصیب میں 50 حج تیرے نصیب میں ہے، اور اسی طرح ہوا۔ حماد ابن عیسیٰ کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد میری سب حاجتیں پوری ہو گئی اور میں 50 مرتبہ حج پہ گیا۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سخاوت ہے۔ بس ہم گفتگو کر رہے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کے بارے میں کہ کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اجتماعی کاموں میں لوگوں کی خدمت کرتے تھے، 3 طریقوں سے مدد کرتے تھے، اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرتے تھے۔ یہ وہ پہلا پہلو تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے مال سے لوگوں کی کس طرح مدد کرتے تھے۔ دوسرا پہلو ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فکری لحاظ سے لوگوں کی کس طرح مدد کرتے تھے۔ یہ بہت ہی خاص پہلو ہے کہ آج کے دور میں کس طرح مختلف شبہات کے ذریعے سے نئی نسل جوان کے ذہن میں شک و شبہات لوگ ڈالتے ہیں، کس طرح مختلف سوالات کے ذریعے سے جوانوں کو جو ہے وہ مشوش کرتے ہیں، کس طرح جوانوں کی فکروں کو خراب کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، اور بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہے کہ جوانوں کو دین و مذہب سے دور کیا جائے، فکری لحاظ سے جو ہے جوانوں کو خراب کر دیا جائے، فکری لحاظ سے عقیدتی لحاظ سے جو ہے عقیدے کے لحاظ سے جوانوں کے اذہان کو، جوانوں کی سوچ کو، جوانوں کی فکروں کو جو ہے وہ افکار کو، جوانوں کے افکار کو خراب کیا جائے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کس طرح فکری لحاظ سے جو ہے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ یونس بن رحمان کہتا ہے کہ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے امام کی خدمت میں نے تقاضا کیا، گزارش کی کہ یبن رسول اللہ مجھے کوئی دعا تعلیم فرمائیں تاکہ میں اس دعا کو ہمیشہ پڑھوں، اس دعا کا ذکر کروں، تاکہ میں اپنے دین کو جو ہے وہ محفوظ رکھ سکوں۔ یہ سب کے لیے ہے، واقعی ان حالات میں جو ہے اس دعا کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ بہت ہی مختصر دعا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
اس شخص کو جو ہے وہ تعلیم فرماتے ہیں کہ کس طرح ان حالات میں جو ہے ہم اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے یہ دعا پڑھتے رہو۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم لا تجعلنی من المعارنین، پروردگار میرے دین کو عاری دین قرار مت دے، اصلی دین قرار دے۔ عاری سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جب دل چاہے دین پر عمل کریں، جب دل نہ چاہے دین پر عمل نہ کرے، جب دل چاہے احکام شریعت پر عمل کریں، جب دل نہ چاہے احکام شریعت پر عمل نہ کرے۔ اس دین کو عاری دین کہتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اللہم لا تجعلنی من العارین، پروردگار میرے دین کو حقیقی اور اصلی دین قرار دے، کہ میں اس دین پر ثابت قدم رہوں۔ عاری دین نہ ہو کہ جب دل چاہے دین پر ہو، جب دل نہ چاہے اس دین پر نہ رہے۔ یہ دعا کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا یہ حصہ ہے وَلَا تَخْرِجْنِ مِنَ التَّقْصِيرِ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل سے راضی نہ ہو۔ انسان یہ نہ کہے کہ میں کس طرح واقعاً اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، میں کس طرح عبادت کر رہا ہوں، اپنی عبادت سے انسان جو ہے راضی نہ ہو۔ جب انسان اپنے نیک عمل سے راضی ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ جو ہے انسان نیک کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کوئی عمل انجام دیتا ہے تو اپنے ساتھ یہ سوچے کہ یہ کیا میں نے انجام دیا، اس سے بہتر بھی انجام دے سکتا تھا۔ یہ میں نے کس طرح کی نماز پڑھی ہے، اس سے بہتر بھی نماز پڑھ سکتا تھا۔ یہ میں نے کس طرح عبادت کی ہے، اس سے بہتر بھی جو ہے میں خدا کی عبادت کر سکتا تھا۔ یہ وہ دو مختصر دعا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام عبد الرحمن کو جو ہے وہ تعلیم فرماتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنی من المعارنین ولا تخرجنی من التقصیر۔ یہ دعا ہم بھی حفظ کریں، ہمیشہ جو ہے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فکری لحاظ سے کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ فکری لحاظ سے کس طرح امام کاظم علیہ السلام مدد کرتے تھے، اس کی ایک اور مثال ہے روایت میں کہ بشر حافی نامی شخص جو ہے اس کے محلے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب گزر رہے تھے تو بشر حافی کے گھر سے لہو و لہب اور ساز کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک کنیز دروازے پہ کھڑی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کنیز کی طرف دیکھ کر پوچھا، فرماتے ہیں کہ یہ صاحب خانہ، صاحب گھر، جس کا گھر ہے، یہ آزاد ہے یا بندہ ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ آزاد ہے، بندہ نہیں ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں آزاد ہے، اس لیے اپنے مولا سے نہیں ڈر رہا ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ یہ کنیز واپس گھر کے اندر گئی ہے۔ تو بشر حافی نے پوچھا تھا کہ کون تھا دروازے پہ؟ تو اس کنیز نے کہا کہ ایک شخص تھا۔ اس نے پوچھا کہ صاحب خانہ، مالک مکان آزاد ہے یا بندہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ آزاد ہے۔ تو اس شخص نے کہا اسی وجہ سے آزاد ہے، اسی وجہ سے اپنے مولا سے نہیں ڈر رہا ہے۔ ایک جملہ، اس کو فکری مدد کہتے ہیں، ایک جملے کا اتنا حسر ہوا بشر حافی کے اوپر کہ بغیر جوتوں کے، بغیر چپل کے جو ہے گلی کی طرف جو ہے دروازے سے بھاگنے لگے اور پیچھے دوڑتے رہے جہاں تک امام کاظم علیہ السلام کی خدمت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور وہاں پر امام کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچ کر توبہ کرتا ہے بشر حافی۔ ذرا دیکھیے، اس کو کہتے ہیں فکری لحاظ سے مدد۔ وہ لہو و لہب میں ڈوبا ہوا تھا، ساز و آواز میں ڈوبا ہوا تھا، گمراہ تھا، آزاد تھا، اپنے مولا سے نہیں ڈر رہا تھا، اپنے اللہ سے نہیں ڈر رہا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک جملے نے اس کی فکر کو بدل دیا، اس کے عقیدے کو بدل دیا۔ پس عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں میں رہ کر کس طرح مدد کرتے تھے؟ نمبر ایک، اپنے مال کے ذریعے سے مدد کرتے تھے۔ نمبر دو، فکری لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ نمبر تین، آبرو اور عزت کے معاملے میں کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اجتماع میں لوگوں میں رہ کر کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔
تیسرا پہلو بہت ضروری ہے، آبرو اور عزت، کسی کی آبرو اور عزت کی حفاظت کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے اس چیز کو اہمیت دیتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں واقع اگر کوئی مسئلہ دو بندوں میں حل ہو سکتا ہے، اس بات کو نہ پھیلائے تاکہ کسی کی آبرو ریزی نہ ہو، تاکہ کسی کی عزت پامال نہ ہو۔ باخدا روایات میں، احادیث میں اس قدر اس چیز کے بارے میں تاکید ہوئی ہے کہ مومن کی عزت اور آبرو جو ہے وہ خانہ خدا سے بھی زیادہ ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو ہے وہاں پر کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کے التجا کی، یا نبی اللہ، یا کلیم اللہ، کوہ طور میں جب آپ جائیں تو بارگاہ رب العزت میں دعا کرے کہ بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ آئے، دعا کی بارگاہ رب العزت سے آواز آئے، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک گنہگار شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے۔ بس یہی کہنا تھا۔ حضرت موسیٰ جب واپس لوٹ کے آتے ہیں تو تمام اقوام کو جو ہے وہاں پر جمع اور اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں بارگاہ رب العزت سے آواز آئی تھی، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں کوئی ایسا گنہگار شخص ہے کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے۔ وہ گنہگار شخص بھی وہاں پر بیٹھا سن رہا تھا اور اشک بہا رہا تھا، آنسو بہ رہے تھے اس کی آنکھوں سے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے بارگاہ رب العزت میں دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، اور پروردگار عالم نے اس کی توبہ قبول کی۔ کچھ ہی دیر میں بادل آنے لگے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ جب واپس کوہ طور پہ گئے، کہا بار الہ، وہ گنہگار بندہ کون تھا کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی؟ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا تو میں نے اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھا، اس کی عزت کو پائمال نہیں کیا۔ اب جب اس کی توبہ قبول ہوئی ہے، میں اللہ کس طرح اس کی عزت اور آبرو کو خاک میں ملا سکتا ہوں، اس کی عزت کو پائمال کر سکتا ہوں۔ تو حضرات دیکھیے عزت اور آبرو کی کتنی اہمیت ہے روایات اور احادیث کی روشنی میں، کہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ جو ہے ایک مومن کی عزت زیادہ ہے۔ روایت میں ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اپنے باغات تھے، کھجور کے باغات تھے، تو ان باغات میں مزدوروں کو لے کے آتے تھے تاکہ وہاں پہ وہ کام کرے، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کو مزدوری دیتے تھے۔ ایک مزدور وہاں پہ کام کر رہا تھا، دوسرے مزدور کو دیکھا کہ وہ وہاں پہ کام بھی کر رہا تھا اور دیوار کے پاس کھڑے ہو کر کھجور اٹھا کر دیوار کی دوسری طرف جو ہے وہ پھینک دیتا تھا، اور جب رات کے وقت وہ اس کا کام ختم ہوتا تھا تو وہاں دیوار کی دوسری سائڈ پہ جا کر وہ کھجور لے کے جاتا تھا۔ یعنی دوسرے معنوں میں وہاں اس باغ میں وہ کام بھی کرتا تھا اور چوری بھی کرتا تھا۔ تو اس دوسرے مزدور نے اس شخص کو دیکھ لیا تھا کہ یہ کام بھی کرتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ بجائے یہ کہ جا کے اس شخص سے خود کہیں، فوراً آ کر جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، یہ بندہ بہت خوش تھا کہ یہ بات جا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے میں کہوں گا اور امام جو ہے مجھے شاباشی دیں گے، یہ اس کا خیال تھا۔ جیسے ہی یہ شخص آ کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے کہ یا مولا، یا ابن رسول اللہ، آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ شخص جو ہے اس طریقے سے چوری کر رہا ہے، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اگنور کیا، کہا کہ تم جاؤ، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ تو یہ شخص چلا گیا۔ وہ بندہ، وہ مزدور جو کھجوروں کی چوری کر رہا تھا، اس شخص کو مولا نے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا، کہا کہ وجہ کیا ہے، کیوں چوری کر رہے ہو؟ میں تم سے 2 سوال پوچھتا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیکھیں کس طرح تربیت کرتے، یہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ بجائے کہ غصہ کریں، بجائے کہ تلخ لہجے میں اس سے پوچھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس شخص سے 2 سوالات پوچھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا تمہیں کم پیسے ملتے ہیں؟ تمہارے پاس کم پیسے ہیں؟ اگر تمہیں کم پیسے ملتے ہیں تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے؟ اگر لباس نہیں ہے تو میں تمہیں لباس دے سکتا ہوں۔
تو اس شخص نے، اس مزدور نے اپنا سر ہلایا، بہت شرمندہ تھا، کہا یا ابن رسول اللہ، میرے پاس دونوں ہیں، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس لباس بھی ہے۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا تو پھر چوری کس لیے کرتے ہو؟ تو اس شخص نے شرمندگی میں کہا کہ شرمندگی میں آ کے کہا یا ابن رسول اللہ، مجھے چوری کرنے کا شوق ہے، مجھے چوری کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان جو ہے اتنا گناہوں میں ڈوب جائے کہ چوری اور گناہ کو اپنے لیے لذت محسوس کریں۔ خدا کی بارگاہ سے پناہ انسان کو چاہیے، پروردگار عالم سے مدد لینی چاہیے کہ انسان کبھی اپنی زندگی میں اتنا خواہشات نفسانی میں نہ ڈوب جائے، نہ غرق ہو جائے کہ گناہ کو اپنے لیے لذت محسوس کرے۔ یہ شخص کہتا ہے اشتہائی تو اپنی لذت کی وجہ سے ابن رسول اللہ میں چوری کرتا ہوں۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کھجور بھی اٹھا کے دیے اور ایکسٹرا پیسے بھی اس مزدور کو دیے، اور واضح نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہے کبھی بھی یہ کام نہ کرو۔ کس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس شخص کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے ہیں، اس شخص کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ بس آج کی گفتگو میں 3 پہلو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اخلاقی زندگی کے پہلوؤں میں سے 3 پہلو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیے۔ خلاصہ یہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں میں رہ کر کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ 3 طریقوں سے، اپنے مال کے ذریعے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدد کرتے تھے، فکری لحاظ سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، اور لوگوں کی عزت اور آبرو کا خیال رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے، اس طرح لوگوں کی عزت و آبرو کی مدد کرتے تھے۔ یہ باب الحوائج امام تھے۔ آج شب شہادت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، اسیر بغداد کی مجلس ہے۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حشام سے فرماتے ہیں، حشام، لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، ذاکر، سالم اور شاجر۔ ذاکر وہ لوگ جو ہمیشہ یاد خدا میں رہتے ہیں اور ذکر خدا کرتے ہیں، جھوٹ، تہمت، غیبت سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ذاکر۔ نمبر 2 سالم۔ سالم وہ لوگ جو فوراً جلد بازی میں آ کر جو ہے فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، تم جھوٹ کہتے ہو، تم سچ کہتے ہو، وہ جھوٹ کہتا ہے۔ فیصلہ نہیں کرتا بلکہ سکوت کرتا ہے، خاموشی اختیار کرتا ہے، اور اس معاملے کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دوسری قسم، ذاکر، سالم۔ تیسری قسم ہے اے حشام، شاجر۔ شاجر وہ لوگ ہیں جو یہاں کی بات کو وہاں پر اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور لوگوں میں فساد ڈالتے ہیں۔ تو اگر انسان کم سے کم ذاکر نہ ہو، ذاکر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو کم سے کم شاجر نہ بنے بلکہ سالم بنے، یعنی سکوت اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ یہ آج رات کی گفتگو جو مختصر معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، آج شب شہادت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ کاش ہم بھی کاظمین میں ہوتے۔ پروردگار انشاءاللہ سب کو کاظمین اور سامرہ کی زیارات نصیب فرمائیں۔ وہ مظلوم امام جو اتنے سالوں تک زندان میں رہے، وہ مظلوم امام ایک ایسے زندان میں تھے کہ جہاں نہ رکوع کی حالت میں کھڑے ہو سکتے تھے، نہ قیام کی حالت میں، سجدے میں رہتے تھے۔ کس طرح کا زندان تھا۔ بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں، باراللہ آج رات جو بھی حاجات رہتے، پروردگار سب کے حاجات کو پورا فرما۔ متوسل ہو جاتے ہیں بارگاہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے۔ السلام علیک یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفقنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله یا امام رضا آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں یا حضرت فاطمہ معصومہ آپ کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں وہ بی بی جب کوئی بغداد سے مدینہ آتا تھا حضرت معصومہ سب سے پہلے پوچھتی تھی کیا کوئی خبر میرے بابا جان کی لے آئے ہو حضرت معصومہ 10 سال کی تھی سرزمین مدینہ میں بابا بابا کر کے رہ گئی مگر بابا واپس نہیں آئے زندان بغداد ایسا زندان تھا نہ دن کا پتہ چلتا تھا نہ رات کا پتہ چلتا تھا امام موسیٰ کاظم کے تھنے مبارک جسم مبارک پہ زنجیریں تھی ہائے زنجیروں سے جسم مبارک اتنا زخمی ہو گیا تھا کہ گوشت میں ہڈیوں میں زنجیریں دب گئی تھی اتنا کمزور ہو گئے تھے مولا ہاں زنجیروں کے وزن کی وجہ سے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جسم کمزور ہو گیا تھا زندان شاہ زندان بغداد میں مولا بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے تھے یا اللہ مدینہ بی بی معصومہ انتظار کرتی رہی امام رضا انتظار کرتے رہے مگر بابا واپس نہیں آئے زندان بغداد میں جسم مبارک پہلے سے ختم ہو چکا تھا مگر اس ظالم نے اتنا رحم نہیں کیا مولا کو زہر جفا سے شہید کیا گیا مولا کے چاہنے والوں کو اطلاع مل جاتی ہے جنازہ موسیٰ بن جعفر کو اٹھا کے پل بغداد میں رکھا جاتا ہے سلیمان ابن جعفر ہاں اہتمام کرتے ہیں جاتے ہیں کہ مولا کا جنازہ مظلومیت میں نہ اٹھایا جائے محبین مولا کو بلاتے ہیں چاہنے والے دور دراز رستوں سے ہو کے آتے جنازہ موسیٰ بن جعفر میں شریک ہونے کے لیے مولا کے جسم میں زنجیریں دب گئی تھی یا مولا زنجیروں میں
مولا کا جسم زخموں سے چور چور ہوا تھا. جنازہ مولا کا رکھا گیا پل بغداد میں. سلیمان ابن جعفر نے تمام کیا. جنازے کو کس احترام سے اٹھایا جاتا ہے. یا مولا رضا کس طرح بابا کو غسل دیا, کس طرح بابا کو کفن پہنایا گیا. مگر میں کہوں گا یا مولا یا موسیٰ بن جعفر آپ کی ایک بیٹی تھی 10 سالہ, بی بی معصومہ انتظار کرتی رہی. مگر یا مولا بی بی معصومہ فاطمہ معصومہ آپ کے غم میں روتی رہی, مگر کسی نے تازیانہ نہیں مارا. مگر سرزمین کربلا ایک 4 سالہ بچی بابا بابا کہتی رہی. کسی نے تماچا مارا تو کسی نے تازیانہ مارا. باپ کا کٹا ہوا سر بیٹی کے دامن میں رکھا گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب